الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مقدمۃ الکتاب میں دو باتیں ذکر ہو رہے تھے، ایک تو مصنف کے تعارف اور حالات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی تفصیلی حالت آپ کے سامنے آ گئے۔ دوسرا ہے کتاب کے تعارف، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کتاب سنن ہے، اور سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو، احادیث کو فقہ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، کتاب الطہارت کو پہلے اور کتاب الصلاۃ کو بعد میں۔ اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کتاب کی تدوین کے اور تصنیف کے غرض اور مقصد کیا ہے، تو آپ کو بتایا کہ دراصل امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ائمہ مجتہدین اور فقہا کے مستدلات کو یکجا کیا ہے، کیونکہ بعض محدثین فقہا پر تنقید کر رہے تھے، مجتہدین پر، کہ ان کو احادیث یاد نہیں ہے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ بات خود ارشاد فرمائی۔ تہذیب السنن یہ ابو داؤد کی شرح ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو جب اہل مکہ نے خط لکھا اور یہ فرمایا کہ آپ نے اس کتاب میں صرف صحیح روایتوں کو جمع کیا، اس نے تفصیلی جواب دی، اور ان تفصیلی جواب کے آخر میں پھر یہ فرمایا کہ میں اس کتاب میں امام مالک اور امام شافعی اور سفیان ثوری اور دوسرے فقہا کے مستدلات کو جمع کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہی ہے۔ تو جیسے پہلے بھی آپ کو کہا، ایک جماعت فقہا کا ہے اور ایک جماعت محدثین کا ہے، دونوں کا اپنا اپنی مقام ہے اور اہمیت ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے شعبوں میں کمال حاصل کی، اور اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، ہر آدمی اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو باقی یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس سنن کی تکمیل کا زمانہ کیا ہے، کب امام نے اس کتاب کو مکمل فرمایا، اس کا تذکرہ تو نہ امام ابو داؤد نے فرمائی اور نہ کسی شارح نے۔ البتہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کو تعریف کرنے کے بعد امام ابو داؤد اس کتاب کو اپنے استاد امام احمد بن حنبل کے پاس لے گئے، اور امام احمد بن حنبل نے تحسین فرمایا، تائید فرمائی، اپنے شاگرد کی وہ شاباشی دی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال 241 ہجری میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب 241 ہجری سے پہلے مکمل ہوئی تھی۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ احادیث کی کتب کے درجات کیا ہے صحت اور شہرت کے اعتبار سے، اور اسی اعتبار سے پھر دیکھا جائے کہ تو اس سنن ابی داؤد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو آپ کو بتایا
کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے، بات سمجھ میں آئے نا، ما یجب حفظہ للناظر. ما یجب، انہیں مطالعہ کرنے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کتاب کی مسائل کو زبانی یاد کرنا ضروری ہے. انہیں اہم مسائل ہیں. اس میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتب احادیث کی 5 طبقات ذکر فرمائی ہیں. کتنے طبقات؟ 5 طبقات ذکر کی. وہ فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ ان کتابوں کا ہے جن میں تمام روایتیں حجت قابل استدلال ہیں، اور نہ صرف حجت اور قابل استدلال ہے بلکہ درجے صحت تک پہنچ چکے ہیں. اس درجے میں بخاری ہے، مسلم ہے، اور موطا ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے. ہر وہ کتاب ہے جو صحیح کے ساتھ موسوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلا طبقے کا کتاب ہے. یہ تقسیم دیکھیں، کتابوں کا تقسیم مختلف نسبت سے ہوتا ہے. یہاں جو تقسیم ہو رہا ہے من حیث الشہرت والصحہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ دوسرا طبقہ کتابوں کا وہ ہے جن میں تمام روایتیں حجت قابل استدلال ہیں لیکن سب کے سب درجے صحت تک نہیں پہنچ چکے ہیں. کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، اور کوئی روایت صحیح بھی آ گئے اس کا دوسرا. لیکن کسی روایت کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل حجت نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، متروک ہے. سمجھیے یہ بات. سارے روایتیں قابل استدلال، قابل حجت ہے. اس طبقے میں ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، مسند احمد ہے. مسند احمد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ آپ کے علم میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ افاق والوں نے بھی اچھا کیا آپ لوگوں کے رسولت کے طور پر سائے ستہ کی کتابوں کے مباحث کے اعتبار سے تقسیم کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ کل وہ جو آیا تھا تو وہ اسی کا تھا افاق کی طرف سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو مقدمہ ہے، چونکہ امتحان تو پورا کتاب کے ہوں گے لیکن مباحث جو تفصیلی، پہلے تو سب میں ایک جیسا ہوا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں پہ، تو اب تقسیم کر دی. ترمذی کا بھی، ابو داؤد کا بھی، اور اسی طرح بخاری کا بھی، مسلم کا بھی، اور تمام سائے سے درگے کہ یہ بحث جو ہے اس میں تفصیل آئیں گے، اور پھر امتحان میں بھی اسی ترتیب سے. اس طرح ابو داؤد کا جو یہ مقدمہ ہے یہ بھی جو ہے امتحان میں آئے گا. تو بات سمجھ آئے گا. تو پھر بعد میں آپ حضرات کے سامنے وہ بتا دیں گے کہ کون کون سے مباحث ہیں سائے ستہ کے اعتبار سے. تو یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ تیسرا طبقہ حدیث کے وہ ہیں جس میں ہر طرح کے روایتیں موجود ہیں. صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، متروک بھی ہے، قابل حجت بھی ہے، غیر قابل حجت بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ اس طبقے میں ابن ماجہ ہے، طبرانی کے تینوں معاجم ہیں، بیہقی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ وہ کتابیں ہیں جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے طبقے ہو گئے؟
3 ہو گئے یا 4 ہو گئے؟ ہاں بھائی 3 ہو گئے. چوتھا طبقہ جو ہے وہ ہے جس میں ان کتابوں کے ہے جس کے ہر حدیث کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کتاب کے جب تک اس کے تائید کسی معتبر کتاب سے نہ ملے. سمجھ آئی بات؟ اگر کوئی معتبر دوسری سائے سے تب یا کسی دوسری معتبر کتاب سے اس حدیث کا تائید ملے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ ہر حدیث کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ضعیف کہہ سکتے ہیں. اس طریقے میں وہ ہے مسند الفردوس للطیلمی، نوادر الرسول حکیم ترمذی کا، الکامل لابن عدی. سمجھ آئی بات؟ اور کتاب الضعفاء للعقیلی. اس طبقے میں یہ کتابیں ہیں. سمجھ بات آئی؟ پانچواں طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے جس میں خالص موضوعی اور منگڑت روایتوں کو جمع کیا گیا. سمجھ آئی بات؟ اس میں ہر حدیث کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موضوعی ہے. محدث نے اہتمام کیا ہے کہ صرف موضوعی روایتوں کو یہاں جمع کیا جائے گا، جیسے ابن جوزی کے الموضوعات الکبریٰ. سمجھ نہیں آئے گا؟ علامہ سیوطی کا کتاب ہے اللؤلؤ المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ کا کتاب ہے، اس کا نام بھی الموضوعات الکبریٰ. وہ 2 کتابیں ہیں مولا علی قاری رحمہ اللہ کے. ایک ہے اسماء المصنوع فی الاحادیث الموضوع، بات سمجھنا ہے نا، اور الموضوعات الکبریٰ، بات سمجھنا ہے نا. اسی طرح اور بھی محدثین نے اس باب میں کتابیں لکھی ہیں اور امت کو بتایا کہ یہ روایتیں جو مشہور ہیں لیکن نفس الامر میں یہ حدیث نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 5 طبقات ذکر کیا. آپ کے سامنے اب بات آ گئی کہ یہ سنن امام ابو داؤد کی کتاب یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں ہر حدیث قابل عمل ہے، حجت ہے. سمجھ آئی بات؟ بات آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ بہرحال پھر آپ کو بتایا تھا صحیح ستہ کے یہ تو تمام کتب احادیث کے متعلق بات تھی نا. اب صحیح ستہ کے آپس میں کیا مراتب ہیں؟ راجح قول جمہور کا یہی ہے، امت کا اسی پہ اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. سمجھ آئی بات؟ پہلے نمبر پہ صحیح ستہ میں صرف بخاری کا ہے، بلکہ تمام کتب احادیث میں سے پہلے نمبر پہ صحت کے اعتبار سے. سمجھ آئی بات؟ باقی یہ بات کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اعلم کتابا اصح من الموطا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا اعلم کتابا اصح من الموطا. وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں. جس وقت بخاری کو مرتب نہیں کیا گیا تھا تو اس روئے زمین میں سب سے اصح کتاب بندوں کی کتاب میں سے موطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس وقت امام مالک کا بات سمجھ میں آئی نا انتقال ہوا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اس وقت امام بخاری 10 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ. تو رہنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے پھر مسلم کا ہے، اور بعض مغاربہ جیسے ابوادی نشاپوری یہ کہتا ہے ما تحت عدیم السماء اصح من مسلم.
روئے زمین میں مسلم سے زیادہ صحیح روایت کتاب کوئی اور نہیں ہے. تو یہ اقوال نشاپوری امام حاکم کے استاد ہیں، بڑے محدث ہیں. اس کے متعلق پھر جمہور کا رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حسن ترتیب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترتیب مسلم کا بخاری سے بھی اعلیٰ ہے. بات سمجھ آئی نا؟ باقی یہ ہے کہ بخاری کا مقام و مرتبہ مسلم سے دو وجہ سے مقدم ہے. کتنے وجہ سے؟ پہلا وجہ تو یہ ہے کہ بخاری میں متکلم کی ہے روایتیں جو ہے وہ 78 ہیں. کتنے ہیں؟ اور مسلم میں متکلم کی ہے روایتیں 100 ہیں. اگرچہ ان ساری روایتوں کے جوابات حافظ نے دیے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو گویا 32 مشترکہ ہیں انہی میں سے، اور گویا 22 روایتیں جو ہے مسلم میں متکلم کی زیادہ ہوئے بخاری سے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی، تو جس سے متکلم کی روایتیں کم ہوں گے تو اس کا مقام پہلا ہوگا نا. دوسرا وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے، اور امام مسلم نے 3 لاکھ احادیث سے. کس سے؟ اور آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث سے. کتنے؟ 5 لاکھ احادیث سے اس کتاب کو مرتب کیا، وہ خاص کیا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی. بہرحال دوسرا مرتبہ مسلم کا ہے، تیسرا مرتبہ جو ہے ابو داؤد کا ہے سائے ستہ میں سے. چوتھا مرتبہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشہور تو یہ ہے کہ نسب ترمذی کا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نسائی کا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ صحت اور قوت کے اعتبار سے ترمذی سے نسائی مقدم ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اس کے بعد پھر مقام آتا ہے ترمذی کا، اس کے بعد پھر ابن ماجہ کا ہے، اس کے بعد کس کا ہے؟ ابن ماجہ میں چونکہ ضعیف روایتیں بہت ہیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 روایتیں ابن ماجہ میں ضعیف ہیں جو ساقط الاعتبار ہے. کتنے؟ علامہ مزی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کل من فرد آتی ہے ابن ماجہ فہو ضعیف. ہر وہ حدیث جو صرف ابن ماجہ میں ہو، باقی سائے ستہ میں نہ ہو، تو وہ حدیث. لیکن حافظ ابن حجر اس قاعدے سے متفق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں، یہ تھوڑی سی مبالغہ ہے اس میں. 1000 حدیثیں جو ہیں وہ ساقط الاعتبار ضعیف ہیں، اور ان میں سے 30 سے زیادہ روایتوں کو علامہ ابن جوزی نے موضوعی قرار دیا. کیا قرار دیا؟ آپ کو پہلے بتایا کہ علامہ ابن جوزی جرح و تعدیل میں متشدد ہے. کیا ہے؟ متشدد. کون بڑے عالم ہے؟ جیسے حافظ ابن حجر کو اللہ نے علم حدیث میں وہ مقام عطا فرمایا، اور خطیب بغدادی اور امام ذہبی. سمجھ گئے بات؟ یہ وہ حضرات ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا دفعہ جب حج پہ گیا، حرم گیا، طواف کرنے کے بعد غلاف پاک کعبہ پکڑ کر کے میں بہت رویا. میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے علم حدیث میں حافظ ذہبی جیسے علم عطا فرما. سمجھ نہیں آئی بات؟ حافظ ذہبی جیسے. تو پھر بعد میں شعراء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ حافظ ابن حجر علم حدیث میں حافظ ذہبی سے اگر آگے نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا؟
جو اس کے علمی کام ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے مسلک میں شافعی المسلک تھے اور بڑے متشدد تھے، بات سمجھ میں آئی نا. لیکن علمی کام ماشاءاللہ بہت. بخاری کا اس کے جو شرح ہے فتح الباری، آج تک کوئی اس سے شرح سیکھ نہیں سکا. اتنے عرصہ گزر گئے لیکن کوئی بات سمجھ میں آئی. تو بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابن ماجہ میں روایتیں جو ہے کافی ضعیف بھی آ گئے. ابتدا میں محدثین جو ہے جیسے امام نووی اس سے پہلے لوگ جو ہیں اصول الکتب کو 5 ذکر کر رہے تھے. کتنا ذکر کر رہے تھے؟ اور اس میں سے ابن ماجہ کو شمار نہیں کیا اس وقت تک. اور انہوں نے جو شرائط ذکر کیے ہیں اصول الائمہ الخمسہ، بات سمجھ میں آئی نا. اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، بس. لیکن صحائف ستہ میں سے سب سے پہلے ابن ماجہ کو جو شامل کیا گیا ہے وہ شیخ محمد طاہر پٹھنی رحمہ اللہ ہے. اس نے کئی کتابیں لکھی، ہندوستان کے مشہور عالم ہیں. اور اس میں سے جو ہے ایک ہے شرائط الائمۃ الستہ، اور اسی طرح اور بھی کتابیں اس نے صحائف ستہ کے مصنفین کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس وقت سے پھر جو ہے یہ صحاح 6 قرار پائے ہیں. اور بعض حضرات جو ہے بجائے ابن ماجہ کے موطا کو شامل کر لیتے ہیں. اس کو شامل کر لیتے ہیں موطا کو. بہرحال اب یہ ترتیب تو صحائف ستہ کے ان کی آپس میں تھا. اب رہ گئے فرق جو ہے باعتبار مقاصد تدوین. ہر محدث جب ایک حدیث کی کتاب لکھتا ہے اس کے سامنے اس کتاب کا لکھنے کا ایک غرض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقاصد تدوین. اب صحائف ستہ کہ مصنفین نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں ان کے سامنے کیا مقاصد ہے. پہلے جو ہے بخاری کا لے لیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد صحیح روایتوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنے اجتہاد کو بھی سامنے بیان کرتا ہے. فقہ البخاری کی ترجمہ کی، فقہ البخاری. اس لیے صحائف ستہ میں سے سب سے باریک ترجمہ جو ہے وہ بخاری کا ہے. سمجھ آئی بات؟ محدثین نے پھر اس کے لیے اصول وضع کی. سب سے آسان جو ہے ترجمۃ الباب ترمذی کا ہے، بات سمجھ میں آئی نا. اور دوسرے نمبر پر پھر نسائی کا ہے جو باریک ہے. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال اس میں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ امام بخاری کا اپنے اس صحیح کو لکھنے کا مقصد احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ تیار کرنا اور ساتھ اپنے اجتہاد اور استنباط کو بھی سامنے بیان کرنا. سمجھ آئی بات؟ فقہ البخاری بھی تراجمی. دوسرا ہے کہ مسلم کا لے لیں. امام مسلم رحمہ اللہ کا مقصد جو ہے ایک مضمون کے صحیح روایتوں کو یکجا کرنا، ترتیب بات. اس لیے مسلم کی ترتیب سب سے اعلیٰ ہے اور ایک مضمون کے روایتوں کو بڑے عمدہ انداز سے، اگرچہ مسلم میں ترجمۃ الباب نہیں ہے، ترجمۃ الباب نہیں ہے، امام مسلم میں یہ اہتمام کیا کہ حدیث کے درمیان کوئی میرا ایک لفظ بھی نہ آئے، اس کی ترجمہ بھی قائم نہیں کی. اور یہ جو مسلم میں ترجمۃ الباب نظر آ رہا ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ کا ہے جو شارح مسلم ہے. یہ کس کی ہے؟ بعض حضرات نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ مسلم کے شایع نشان نہیں ہے. جو تراجم نووی نے مسلم کے منتخب کیے ہیں یہ مسلم کے شان کے مناسب، لیکن اعتراض کرنا تو آسان ہوتا ہے نا.
لیکن اس کی متبادل پیش کرنا. لیکن جب سے امام مسلم آئے آج تک کوئی اس سے متبادل اور بہتر ترجمہ الباب مسلم کا کوئی نہیں لا سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض جو ہے غلط ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقاصد تدوین آپ کے سامنے آیا ہے کہ مستدلات ائمہ مجتہدین کو جمع کرنا اور پیش کرنا. سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ کا مقصد احادیث معلولہ کو بیان کرنا. اگر کسی حدیث کے اندر کوئی علت ہے تو وہ اس کے تصریح فرما رہے ہیں اس میں یہ علت ہے. تو بہرحال اور امام ابن ماجہ کا مقصد جو ہے ایک مضمون کے روایتوں کو یکجا کرنا، چاہے وہ صحیح ہو ضعیف ہو ہر طرح کے. مسلم نے بھی یہی کام کیا لیکن اس نے صحیح کا انتخاب کیا. لیکن امام ابن ماجہ جو ہے وہ صحیح اور ضعیف اور حسن ہر طرح کے روایتوں کو جو ایک ہی مضمون کے ہیں اور بلکہ اس میں نادر روایتیں آپ کو زیادہ ملیں گے جو باقی کتابوں میں نہیں ملتے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے مقاصد تدوین. یہ کیا ہے؟ مقاصد تدوین. باقی رہ گئی یہ بات کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس کتاب کی خصوصیات کیا ہے؟ خصوصیت آپ جانتے ہو، خاصہ اس کو کہتے ہیں مایوج دھوپی ولا یوج دھوپی. ہاں سمجھیے ایک بات، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے باقی کتابوں کے بنسبت؟ محدثین نے کئی خصوصیات بیان کی ہیں. پہلا خصوصیت یہ ہے کہ قال ابو داؤد ہے. کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ہو، اختلاف سند کو بیان کرنا ہو یا اختلاف لفظ کو بیان کرنا ہو یا حدیث کے اندر کوئی علت ہے اس کی طرف نشاندہی کرنا ہو، تو قال ابو داؤد کہہ کر اس کو بیان فرما رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو پھر قال ابو داؤد کے مستقل تشریحات بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سب سے زیادہ قال ابو داؤد کے وضاحت جو ہے بذل المجہود میں علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب اول السنن ہے. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کتابیں یا صحاح ہوتے تھے یا مسند ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ تو یہ پہلا دفعہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فقہی ترتیب کے ساتھ احادیث کو مرتب فرمایا ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ اول السنن. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ ترجمہ الباب سے دفع تعارض کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مصنف. جہاں روایتوں میں تعارض ہو، دفع تعارض ترجمہ الباب کے ذریعے سے بیان فرمائیں گے. ایک خصوصیت یہ ہے ایک سے زیادہ سندوں کو حسب زوائد کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ تقدیم الاقدم الاحفظ ہے. عام طور پر محدثین اقوا کے روایت کو پہلے لاتے ہیں اور جو احفظ نہیں ہوتا اس کی روایتوں کو بعد میں لاتے ہیں تائیدن. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا صنیع اور طریقہ الگ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اقدم کی روایت پہلے لاتا ہے، احفظ کی روایت بعد میں لاتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی. تو اسی طرح ایک خصوصیت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو طویل روایتیں نہیں ملیں گے. جیسے بخاری میں باقی کتابوں میں جو ہے بعض وقت ایک روایت جو ہے 3 صفحوں کے بھی ہے، لیکن اس میں مصنف ہر بات میں مختصر روایتوں کا انتخاب کیا. اور اگر کوئی روایت طویل ہے تو پھر باقی اجزاء کو چھوڑ کے صرف مقصودی جز کو ذکر فرمائیں گے اختصار کر کے.
ایک خصوصیت اس کتاب کا یہ ہے، احکام کے روایتوں کو بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، اور احکام کے روایتیں جس ترتیب کے ساتھ امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا باقی صحاح ستہ میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہی کہا نا مجتہد کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کا یہ ہے کہ کتاب الادب کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا، آخر میں ذکر ہو رہا ہے کتاب الادب۔ وہ یہ کتاب الادب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب کا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ بیان العلہ، کسی حدیث کے اندر اگر کوئی علت ہے، کوئی نقص ہے، امام ابو داؤد اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک خصوصیت امام ابو داؤد کی اس کتاب کا یہ ہے کہ عدم التکرار۔ آپ کو بخاری میں باقی کتابوں میں ایک ایک حدیث 10 جگہوں پر ملیں گے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اس میں ایک کا دو کا حدیث کے علاوہ پورے کتاب میں آپ کو کوئی حدیث تکرار نہیں ملیں گے، تکرار کے ساتھ مصنف ذکر نہیں کر رہا روایت، باقی صحیح ستہ میں آپ ایک ایک حدیث کو کئی کئی جگہوں پہ ذکر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی کہا، اس کی تمام روایتیں معمول بہا ہے، کوئی روایت ساقط الاعتبار اس کتاب میں نہیں ہے، ساقط الاعتبار نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں جو سب سے اہم بات ہے، ما سقط عنہ ابو داؤد۔ ایک بات ہے کہ عام طور پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی علت ہو، کوئی نقص ہو، کوئی اختلاف ہو، اس کو بیان فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جس روایت کے متعلق اس نے بیان نہیں کی، خاموش ہو گئے، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کس درجے کا ہوگا وہ روایت؟ اس کو کہتے ہیں ما سقط عنہ ابو داؤد۔ سمجھ میں بات آئی؟ کہ امام ابو داؤد خاموش ہو گیا، اس نے ذکر نہیں کی، اس کا حکم کیا ہوگا؟ دراصل امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب اہل مکہ کو جب خط لکھا تھا نا، اس میں یہ ذکر فرمایا تھا ما لم اذکر فیہ فہو صالح، جس روایت کے متعلق میں کچھ نہ کہوں تو وہ صالح للعمل ہے، نہیں وہ ساقط الاعتبار نہیں ہے۔ اب صالح حسن کو بھی کہتے ہیں، صالح صحیح کو بھی کہتے ہیں، سمجھ نہیں بات؟ اب کس درجے کا یہ روایت قرار پائیں گے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، اس کا حکم نہیں لگایا؟ اس میں 4 اقوال، 4 مذاہب ہے، سمجھ آئی بات؟ کتنے اقوال ہیں؟ 4۔ پہلے محدث ابن مندہ اور علامہ ابن سکن کا ہے، محدث ابن مندہ اور علامہ ابن سکن کے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ جس روایت کے متعلق امام ابو داؤد خاموش ہو جائیں تو وہ قابل عمل ہے، وہ درجہ صحت تک پہنچ چکا ہوگا، وہ روایت کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ تو حدیث کے اعلیٰ معیار ہے نا، تو اس کو صحیح کہیں گے، بات سمجھنا ہے نا؟ دوسرا قول ہے علامہ ابن سلام امام نووی رحمہ اللہ کے، اس کی جس روایت کے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ خاموش ہو جائیں، اگر خارج میں اس کا ذوق معلوم ہو جائیں، یعنی ہمیں دوسرے کتاب سے اس روایت کے ضعیف ہونا اگر معلوم ہو جائیں تو اسی کے مطابق حکم لگائیں گے۔ اگر خارج سے بھی ذوق معلوم نہ ہو تو وہ کم از کم حسن کے درجے میں ہے، کم از کم کس کے درجے میں ہے؟ نہیں سمجھے؟ کم از کم کیا ہوں گے؟ یہ کون کہتا ہے؟
علامہ ابن سلام اور امام نووی۔ تیسرا قول ہے حافظ ابن حجر کے۔ تیسرا قول کس کے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ امام داؤد رحمہ اللہ اگر خاموش ہو جائیں کسی روایت کے متعلق، اگر خارج سے اس کا کوئی شاہد اور معید مل جائیں تو ٹھیک ہے، قابل عمل ہے اور حجت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اگر خارج سے شاہد اور معید نہ ملیں تو توقف کیا جائے گا، اس کی تلاش کریں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا کریں گے؟ توقف کریں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ اور چوتھا قول یہ ہے حافظ ذکی الدین منظری رحمہ اللہ، جس نے ابو داؤد کے تلخیص کی ہے اور پھر اس کی شرح بھی لکھی ہے، حافظ منظری۔ تو یہ چوتھا قول یہ ہے کہ حافظ منظری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کے متعلق ثبوت فرمایا، تو پھر یہ روایت قابل عمل اور حجت ہوں گے۔ اگر اس نے ثبوت نہیں فرمایا تو پھر اسی کے قول پر عمل ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ چار قول ہو گئے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں؟ ہاں بھائی، بہرحال یہ ما سقط عنہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ خاموش ہو گیا اور اس روایت کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، تو اس میں چار اقوال ہو گئے۔ باقی آگے یہ سمجھ لیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس کتاب میں کوئی روایت ثلاثی کی ہے یا نہیں ہے؟ ثلاثی اس کو کہتے ہیں کہ مصنف سے حضور تک 3 واسطہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ کتنے واسطہ ہو؟ اور علوم سند کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کتاب میں کوئی روایت ثلاثی ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں ایک روایت حافظ سخاوی رحمہ اللہ بدر المغیث میں فرماتے ہیں کہ ایک روایت اس میں ثلاثی ہے۔ ایک روایت کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ حوض کوثر کے متعلق ایک روایت ہے، وہ ثلاثی ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ وہ روایت ثلاثی نہیں ہے، بلکہ وہ رباعی کی حد میں ثلاثی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ مصنف سے حضور تک 4 واسطے ہیں، لیکن چونکہ تابعی 2 ہے، ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے دونوں تابعی ہیں، تو لہذا اس کو ایک شمار کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی ہے، لیکن نفس الامر میں سند کے اعتبار سے وہ رباعی ہے، ثلاثی صحیح ستہ میں ثنائی نہیں ہے، البتہ معطا میں ثنائی بھی موجود ہے۔ یہ 2 واسطے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ باقی رہ گئے، باقی صحیح ستہ میں نسائی میں اور مسلم میں ثلاثی نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسلم و نسائی ثلاثی ندارت، بات سمجھ میں آئے نا؟ ان دونوں میں ثلاثی نہیں۔ ہاں البتہ سب سے زیادہ ثلاثیات جو ہے بخاری میں ہے 22، سمجھ آئی بات؟ اور دوسرے نمبر پہ ابن ماجہ میں ہے 5، اور ایک روایت ترمذی میں ثلاثی ہے جو کتاب الفتن میں ہے، یاتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ یہ روایت جو ہے ترمذی کا، یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو داؤد، مسلم، نسائی میں ثلاثی نہیں ہے، اور ترمذی میں 1 ہے، ابن ماجہ میں 5 ہے، اور مسلم میں جو ہے وہ بخاری میں 22 ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، شروط ائمہ ثلاثہ یعنی بخاری اور مسلم، ابو داؤد،
اور باقی سائے سے تک کہ مصنفین کا اپنے کتاب میں احادیث کو ذکر کرنے کی کیا شرائط ہے. سمجھ آئی بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ 2 شرط لگاتا ہے بس. الاتقان والملازمہ. کیا شرط لگاتا ہے؟ اتقان. وہ کامل الضبط آدمی ہو. کیا ہو بھائی؟ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ملازمات معاشیت، یعنی وہ صرف استاد سے ملاقات نہیں بلکہ استاد کے پاس کافی عرصہ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. امام مسلم رحمہ اللہ صرف پہلے شرط لگاتا ہے بس اتقان، اور آگے وہ کہتا ہے کہ امکان لقاء ہو تو بس کافی ہے. دونوں کا زمانہ ایک ہے نا، تو ملاقات ہوئے ہوں گے، جب اس سے نقل کر رہا ہے بس اتنا کافی ہے. زمانہ بھی ایک ہے تو امکان لقاء کافی ہے. کیا ہے؟ ملازمت شیخ جو ہے وہ قید نہیں لگاتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی وہ اتقان کا شرط نہیں لگاتے ہیں بلکہ دوسرے ملازمت علی شیخ کا شرط مانتے ہیں. سمجھیے یہ بات. اور امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی نے دونوں شرطوں کو ملحوظ نہیں رکھا، نہ اتقان کا اور نہ ملازمت علی شیخ کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی ہے. ہاں بھائی بس ہے.